السلام علیکم۔ بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں، 17واں حصہ حاضر ہے۔ تلخ حقائق۔ ہمارے یہاں بعض خواتین اپنے شریف النفس والد، بھائی، بیٹے یا شوہر کو اتنا سخت وقت دیتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ یوں تو مزاج کی درستی اور خود غرضی کسی بھی رشتے اور ماحول کو مقدر کر دیتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی رشتہ ٹوٹ پھوٹ زخم ہونے کے باوجود بچایا جا سکتا ہے، سوائے نکاح کے رشتے کے، کہ ایک تو یہ ہے ہی بہت نازک، دوسرا اس میں بچوں کی شخصیت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور پھر یہی لوگ ایک تعفن زدہ بیگیج پیٹھ پر لادے مستقبل میں معاشرے کو چلانے والے بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی نقطے پر ہم سخت مزاج، درشت یا خود غرض خواتین کی شخصیت کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ زندگی کے کسی دور میں کسی بھی مرد کے تلخ رویوں کے سبب انجانے میں مدافعتی نظام نے غلط سمت پر کام کرنا شروع کر دیا ہو۔ اگر ایسا ہے تب تو صرف حکمت عملی کے ساتھ ان کا قبلہ درست کر دینے سے ہی ان کی بے جا اور بے وقت سونپ لی جانے والی تلوار واپس نیام میں سونپی جا سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کہیں باپ بے حد درست، کہیں بھائی غاصب، کہیں بہنوں یا پھپھا اور خالوں کے بے رحم رویوں کے باعث عزیز رشتوں کو پستے سسکتے دیکھ کر خاتون نے وقت گزرتے اپنے لاشعور میں سخت حفاظتی حصار بنا لیا ہو۔ عدم تحفظ کا شکار ایسی خواتین تو بہت حد تک شوہر کے غیر جارحانہ برتاؤ یا تھوڑی بہت کاؤنسلنگ سے ہی اپنی ذات پر چڑھایا زر بختر اتار کر شوہر کے لیے آسودہ لباس ثابت ہوتی ہیں۔ اگر یہی تک بات ہے اور شوہر بحیثیت لباس بیوی کی باتیں ڈھانپ کر رکھتے ہیں، بحیثیت قوام رعایت دیتے ہیں، تو قابل تحسین اقدام ہے۔ لیکن اگر بات صرف اتنی نہیں مگر بلکہ خاتون کسی بھی نفسیاتی یا روحانی عارضے میں مبتلا ہیں، تب ان کی ضد، لالچ، ہٹ دھرمی، بد مزاجی، بد اخلاقی یا خود سری کو سب ہی سے چھپانا مناسب نہیں۔ آپ مرد ہیں تو کیا ہوا؟ آپ کو جہاں بہت سارے کاموں میں مدد درکار ہوتی ہے تو اسی لحاظ سے مناسب انسان سے مدد لیتے ہیں۔ کار خراب ہو تو میکینک کے پاس، اور طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہاں، بٹن ٹانکنا ہو تو بہن سے مدد لی جاتی ہے، قمیض ادھر جائے تو والدہ سے، مالی مشکل ہو تو والد یا بھائی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ہر ایک کی مدد کا دائرہ کار آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ آپ اپنی کار کی خرابی والدہ سے ڈسکس کریں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ خفا ہو کر کہیں کہ ماں کو کہیں لے جانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، دیکھا قدرت کا انتقام۔ تو اسی لیے بیگم کی ذاتیوں کو فوری طور پر گھر والوں سے ڈسکس نہ کریں۔ ویسے تو وہ خود ہی بھانپ لیں گے، جسے شروع میں آپ ٹال سکتے ہیں، لیکن یہ محسوس ہو کہ بیگم کا ضدی مزاج ان کی نادانی کے باعث نہیں، اس سے آگے کی بات ہے، تو پھر فوری طور پر دین کا فہم رکھنے والے کسی باحکمت کاؤنسلر، نفسیاتی ڈاکٹر یا تھراپسٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس مقام پر اللہ کرے کہ بیگم صاحبہ خود پر ظلم سے باز آ کر علاج کروا لیں اور دوا، غذا اور پرہیز سے حالات قابو میں آ جائیں۔ لیکن بات اس سے بھی آگے کی ہے تو پھر یہاں گھر کے بزرگوں کو، جو محض بڑی عمر کے لوگ نہ ہوں بلکہ واقعتاً بزرگ ہی ہوں، انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کیجیے اور یقین رکھیں کہ اگر اس وقت بیگم صاحبہ کے میکے والوں سے بات کی جائے اور یہاں خدا خوفی رکھنے والے افراد ہیں، تب بھی آپ کی بیگم کی خود غرضی اور حماقت پر مبنی رویے درست ہو سکتے ہیں۔ لیکن خاتون کے میکے میں 3 باتیں ہوں: ایک یہ کہ وہ اپنے آپ کو بے بس ظاہر کر دیں، دوسرا یہ کہ ان میں خدا خوفی کا فقدان ہو، تیسرا یہ کہ جہالت بدرجہ اتم موجود ہو۔ تو پھر اپنی زندگی ان خاتون کے ساتھ آگے بڑھانے سے پہلے مشاورت کیجیے، استخارہ کیجیے اور وقت رہتے قوت فیصلہ کی صلاحیت کو استعمال کیجیے۔ مانا کہ یہ ایک سخت بات ہے، لیکن عمر بھر کے بڑے فساد سے بچنے کے لیے شروعات میں ہی تلخ گھونٹ بھر لینا بہتر رہتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں بن نہیں رہی لیکن پھر بھی ساتھ ہی رہ رہے ہیں، تو پاکستان میں تو بہت ساری آزادیوں میں سے ایک آزادی مار پیٹ ہو جانا بھی ہے، لیکن اس کی اجازت دین میں ہرگز بھی نہیں، اور متقی انسان ایسا کرتے بھی نہیں۔
کیونکہ وہ مار جسے عام افراد قرآن سے منسوب کرتے ہیں وہ ویسی مار پیٹ ہرگز بھی نہیں جو کلچر میں رائج ہے۔ تو یوں آپ اللہ کے ہاں دو طرح سے گناہ گار ہوں گے، ایک یہ کہ صنف نازک کو مرد آہن زد و کوب کرے، دوسرا یہ کہ آپ کو قرآن نے منہ زور عورت کے لیے بتدریج کی جانے والی تادیبی کارروائی سکھائی ہوئی ہے، تو اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے، قدرت نے کورٹ کچہری سے ہٹ کر جو ایک سہولت مرد کو دی ہوئی ہے آپ اسے استعمال نہیں کرتے، تو قوی امکان ہے کہ آپ کی حکمت عملی تو کیا پھر دعائیں تک قبول ہونے پر سوال بن پڑے۔ پاکستان سے باہر ممالک میں اس قسم کے رشتے کھینچے جانے پر اکثر یہ حال ہوتا ہے کہ مرد بیچارہ دوسری بیوی بیاہ کر گھر گرہستی کا سکون بھی نہیں پا سکتا، اور اگر کہیں بغیر رجسٹریشن کے نکاح کر بھی لے تو پرسنالٹی ڈس آرڈر اور بائی پولر سنڈروم کا شکار پہلی بیگم صاحبہ کا کیس تو عدالت اور کلچر کی بنیادوں پر کھڑے خاندان دونوں جگہ مزید تگڑا ہو جاتا ہے۔ جو خود پرست عورت پہلے ہی جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو کا پیکر بنی ہوتی ہے، اب زیادہ جہریت کے ساتھ اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں کی عزت اچھالتی ہے۔ جسے صرف اپنی ذات سے محبت ہو اسے طلاق کی صورت میں شوہر سے جدائی کا خوف بھی نہیں رہتا۔ جو اپنی ذات کو سب سے اوپر رکھے لوگ کیا کہیں گے کا خوف بھی نہیں رہتا۔ قرآن کا علم ہو مگر وہ شعور میں ڈھل کر حلق سے نیچے اس کی ذات میں نہیں اترا ہو تو وہ تو ایسا مہرہ بن چکی ہوتی ہے جس کے دل میں شیطان شہنشاہ بن کر بیٹھا اس کے ذہن اور زبان اور جوارے پر حکومت کرتا ہے۔ تبھی تو یہ صلح جو نرم خو اور پڑھے لکھے شوہر کو بھی یہاں تک لے آتی ہے کہ ایک دن وہ غصے میں کچھ بھی کر گزرے تو جن ممالک میں تھپڑ مارنے پر صرف جیل ہی نہیں ہوتی پورا کریئر تباہ ہو جاتا ہے، وہ بعض اوقات صرف تھپڑ پر اکتفا بھی نہیں کرتے۔ یہاں یضربوہن کی اجازت اس قدر شاندار لگتی ہے کہ واقعی یہ رب کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ غور طلب بات ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ بچے ہو چکے ہوں تو بچوں کو ماں یا باپ سے کیا ملے گا؟ ایسی ہی نہ نبھائے جانے والی صورتحال میں صرف ایک طلاق ایک بہتر راستہ ہے، کیونکہ شرعی طور پر طلاق رجعی دی جائے تو عین ممکن ہے کہ مستقبل قریب یا بعید میں عورت اپنی اصلاح کر لے، مرد کو بھی اس سے معاملہ کرنا آ جائے اور تجدید نکاح کر کے زندگی شروع کی جا سکے۔ دین کی حکمتیں اور رعایتیں ہمارے ہی لیے ہیں، جب ہم انہیں نہیں سیکھتے تو نقصان بھی ہمیں ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔